بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں مسز خان اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو جسٹ انفو۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ لاہور میں بہت ہی مشہور ہستی ہیں۔ آپ کا پورا نام شیخ سید ابوالحسن علی حجویری ہے، کنیت ابوالحسن، لیکن عوام و خاص میں گنج بخش یا داتا گنج بخش یعنی خزانے بخشنے والے کے لقب سے مشہور ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 400 ہجری میں غزنہ شہر سے متصل ایک بستی حجویر میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام سید عثمان جلابی حجویری ہے۔ علی حجویری حضرت زید کے واسطے سے امام حسین کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام علی بن عثمان بن علی ہے۔ کشف المحجوب میں آپ نے اپنا نام ابوالحسن علی بن عثمان بن علی الجلابی الحجویری الغزنوی تحریر فرمایا ہے۔ گویا کہ آپ کا نام علی، کنیت ابوالحسن، لقب گنج بخش، والد گرامی کا نام عثمان اور سکونت غزنہ شہر، محلہ حجویر و جلاب اور مسلک حنفی ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب 9 واسطوں سے سیدنا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ حضرت علی حجویری بن عثمان بن سید علی بن حضرت عبد الرحمن بن حضرت عبداللہ شجاع بن ابوالحسن علی بن حسین اصغر بن سید زید بن حضرت امام حسن بن حضرت علی کرم اللہ الوجہ الکریم بن ابی طالب بن عبد المطلب قریشی و ہاشمی اور امام زین العابدین کی نسبت سے آپ کا سلسلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جا پہنچتا ہے۔ یہ ہے آپ کا سلسلہ نسب یعنی کہ خاندان، اور بے شک آپ سادات میں سے ہیں۔ آپ کی تاریخ ولادت میں اختلاف پایا جاتا ہے، تاہم بعض روایتوں میں آپ 400 ہجری میں سلطان محمود غزنوی کے دور میں پیدا ہوئے اور بعض محققین کے مطابق آپ کی ولادت 373 ہجری میں ہوئی۔ آپ کا خاندان غزنہ کے ممتاز اور عالم فاضل گھرانوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ آپ کے نانا غزنہ کی معزز شخصیات میں شمار ہوتے تھے اور مالی اعتبار سے بھی مضبوط اور مستحکم تھے۔ پورا خاندان روحانیت اور صوفیانہ عقائد کی بنا پر علم و عمل کا گہوارہ تھا۔ آپ کے ماموں اپنے زہد و تقوی کی بنا پر تاج الاولیاء کے لقب سے معروف تھے۔ شرافت اور صداقت میں کوئی ان کا ثانی نہ تھا۔ خاندان سادات ہونے کی وجہ سے بھی بہت سے لوگ آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ آپ کے والدین نیک طبع اور نہایت ملنسار، ہمدرد اور متقی و پرہیزگار تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھے۔ اولاد کی تربیت میں چونکہ والدین کا ہاتھ اولین ہوتا ہے اور آپ کے والدین چونکہ خود دیندار اور علوم ظاہری و باطنی سے مالا مال تھے، اس لیے ان کی خواہش تھی کہ ان کا بیٹا بھی بڑا ہو کر عالم و فاضل بنے۔ چنانچہ آپ 4 سال کی عمر میں قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مصروف ہو گئے، اور فطری طور پر حافظہ اچھا تھا تو آپ نے بہت جلد ہی قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر لی۔ اس کے بعد آپ نے غزنہ کے مختلف مدارس میں سے اس دور کے مروجہ علوم عربی و فارسی کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد آپ نے علم فقہ، علم حدیث و تفسیر، علم منطق اور فلسفہ پر عبور حاصل کیا۔ اسی طرح ابتدا ہی میں آپ کو علم شریعت پر پوری طرح مہارت حاصل ہوگی۔ اس کے بعد آپ نے ظاہری و باطنی علوم کی صحیح کی اور اس زمانے کے بہترین اور کامل اساتذہ سے تعلیم و تربیت حاصل کی۔ آپ کی ایک شادی والدین کی حیات میں کم عمری میں ہی ہو گئی تھی، اور ان کے وفات کے بعد آپ نے 11 سال تک نکاح نہ کیا۔ پھر جب آپ نے نکاح کیا تو 1 سال بعد ہی آپ کی دوسری زوجہ بھی وفات پا گئی۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تا حیات نکاح نہ کیا۔ آپ سلسلہ جنیدیہ سے منسلک ہیں۔ آپ کا یہ سلسلہ حضرت جنید بغدادی کی طرف سے منسوب ہے۔ جب آپ تمام ظاہری و باطنی علوم سے فیضیاب ہو چکے تو آپ نے تزکیہ نفس کے لیے راہ طریقت پر گامزن ہونے کی جستجو کی۔ آپ کے زمانے میں ابوالفضل محمد بن حسن کو شیخ کامل اور ولایت کا بلند درجہ حاصل تھا۔
علوم ظاہری و باطنی میں ان کا کوئی ہم پلہ نہ تھا، تو آپ نے ان کی صحبت سے فیض حاصل کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اخلاق حمیدہ کا اعلیٰ نمونہ تھے۔ آپ کی زندگی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوۂ حسنہ پر گزری، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ہر حال میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی اتباع میں زندگی گزاری، اور آپ کی شخصیت میں وہ تمام اوصاف و خوبیاں موجود تھیں جو ایک باعمل صوفی اور باشرح متقی و پرہیزگار انسان میں ہونی چاہیے۔ یہ آپ کے اخلاق حسنہ کا ہی نتیجہ تھا کہ لوگ جوک در جوک حلقہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ آپ کی گفتگو میں نرمی اور حلاوت تھی، مزاج اتنا شیریں تھا کہ جو بھی ایک بار ملنے آتا وہ بار بار آپ کے پاس آتا۔ آپ کے لاہور میں قیام کے 34 سال کے دوران بے شمار ہندو مسلمان ہوئے، اور آپ کے درس کو لوگ بہت شوق سے سنتے تھے۔ راہ حق اختیار کرنے کی وجہ سے بہت سے لوگ آپ کے دشمن ہو گئے، مگر آپ کے حلم اور عفو و درگزر کی عادت کی وجہ سے سب دشمن جلد ہی آپ کے دوست بن گئے۔ ایسے ہی آپ بہت خوددار تھے، اپنے ذاتی کام کاج کا کبھی کسی دوسرے کو نہ کہا۔ خودداری کا یہ جذبہ اطاعت الہی سے پیدا ہوتا ہے۔ آپ بھی اللہ تعالیٰ کے خاص برگزیدہ بندوں میں شامل ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ وصف بھی آپ میں بھر دیا، اور آپ نے کبھی کسی کے سامنے دستے سوال نہ پھیلایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کشف المحجوب میں لکھتے ہیں کہ درویش کو چاہیے کہ نہ کسی دنیا دار کے بلانے پر جائے، نہ اس کی دعوت قبول کرے، اس سے کوئی چیز طلب نہ کرے۔ یہ اہل طریقت کی توہین ہے، اس لیے کہ دنیا دار درویشوں کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ حضرت داتا گنج بخش کوئی بات ایسی نہ کرتے تھے جس پر وہ خود عمل نہ کرتے ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اثار کے پابند تھے۔ ابتدائی عمر سے ہی آپ نے اپنے نفس کو آرام، راحت اور آسائشوں سے ہٹا کر علم کے حصول پر لگا دیا۔ اس کے بعد پھر جنگلوں، صحراؤں، بیابانوں اور مختلف ممالک میں تحصیل علم اور بزرگان دین کی زیارت کے لیے گھومتے پھرے اور لوگوں کو فیض پہنچاتے رہے۔ شادی دونوں مرتبہ والدین کے اصرار پر ہوئی، اس کے بعد پھر کبھی نہ کی۔ آپ دریا دل تھے، سخی تھے، گنج بخش تھے۔ اپنا سارا مال راہ خدا میں خرچ کرتے، اپنے پاس کچھ نہ رکھتے۔ آپ نے لوگوں کو بے حساب دیا اور بدلے میں کوئی خدمت یا احسان نہ لیا۔ عاجزی اور انکساری بھی آپ کا وصف رہی ہے۔ سادگی اتنی تھی کہ جو لباس مل گیا وہی پہن لیا، اور جو کھانا کھانا تھا کھانے کو مل گیا وہ ہی کھا لیا۔ طمع و حرص سے، خواہشات سے آپ کا کوئی تعلق نہ تھا۔ آخری عمر میں لاہور میں قیام کے دوران جب بہت لوگوں کا آنا جانا ہوا تو آپ نے لنگر کا اہتمام کروانا شروع کر دیا، اور جو بھی ہوتا سب کے لیے ایک ہی جیسا کھانا ہوتا، جس میں سے آپ خود تناول بھی فرما لیا کرتے تھے۔ آپ کا ارشاد ہے کہ مرید کے لیے بسار خوری سب سے نقصان دہ ہے، اس لیے آپ نے ساری عمر کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، خواہ وہ نیک ہو یا بد، نبی ہو یا اولیاء یا ہم جیسے گناہ گار، اس دار فانی سے کوچ کرنا ہی ہے۔ سو وہ دن بھی آیا کہ جب حضرت داتا گنج بخش کو حقیقی زندگی کے سفر پر روانہ ہونا پڑا۔ آپ کے سن ولادت اور سن وصال میں اختلاف ہے، مگر آپ کا عرس مبارک ہر سال 19 صفر المظفر کو منایا جاتا ہے۔ آپ نے 34 سال لاہور میں قیام کیا اور چند دن کی علالت کے بعد جہان فانی کو خیر بات کہا اور اپنے حجرے ہی میں انتقال فرمایا۔ آپ کے خلیفہ شیخ ہندی نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کو اسی مقام پر دفن کیا گیا جہاں آج بھی آپ کا مزار اقدس ہے، اور آسمان آپ کی لحد پر شبنم فشانی کرتا ہے۔ سلطان ابراہیم بن سلطان بن مسعود غزنوی جب غزنہ سے لاہور آیا تو اس نے آپ کے مزار کی تعمیر شروع کروائی، اور اس کے لیے اس نے ایک ہی سنگ مرمر کی پوری سل سے آپ کے مزار کو تیار کروایا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں مزید خوبصورتی کے ساتھ کام کروایا گیا۔ پہلے آپ کا مزار بہت وسیع و عریض رقبے پر تھا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ کچھ قابضین نے اس جگہ پر قبضہ کر لیا۔ تربت پر ہر وقت ایک غلاف چڑھا رہتا ہے، اور تعویذ کے گرد ایک چوبی پنجرہ کا ہشت پہلو بنا ہوا ہے۔ اس کا گنبد حاجی احمد سادو کشمیری نے تیار کروایا، اور روزے کے گرد لگے آئینے خان بہادر ڈاکٹر
محمد حسین مرحوم نے لگوائے۔ چبوترے کے گرد چاندی کا کٹیرا نواب غلام محمود سبحانی کا بنوایا ہوا ہے اور بلور کا ایک فانوس بھی روضہ اقدس کے تعویذ کے اوپر لٹک رہا ہے، جو کہ خان بہادر شیخ نصیر الدین متوفی کا نذرانہ ہے۔ آپ کے عقیدت مندوں نے آپ کے دربار کو اپنے لیے باعث عزت و شرف سمجھ کر کام کروانے کا شرف حاصل کیا۔ روضہ مبارک کی چھت پر قرآن پاک کی آیات اور اسماء الحسنی مزین ہیں۔ داتا صاحب کے مزار کے سنہری دروازے کا تحفہ اصفہان سے ایک کاریگر نے اصفہانی طرز پر تیار کر کے بھیجا۔ یہ دروازہ چاندی سے بنا ہے اور اس پر سونے کا پانی چڑھایا گیا ہے۔ یہ دروازہ دربار کے جنوبی حصے کی طرف سڑک کی جانب نصب ہے۔ ہر سال آپ کے عرس کے موقع پر لاکھوں لوگ پورے ملک سے شرکت کرنے کے لیے آتے ہیں اور یہ اتنا بڑا ہجوم ہوتا ہے کہ جس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ مزار کو غسل دینے کے لیے کئی من عرق گلاب اور عرق کیوڑا کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس موقع پر 7 سے 10 لاکھ تک کی زائرین کی تعداد ہوتی ہے، جو کہ عرس کے تینوں دنوں میں شریک ہوتے ہیں۔ فقراء و مساکین اور ہر خاص و عام کے لیے بے تحاشا لنگر تقسیم ہوتا ہے۔ مزار میں قرآن خوانی، فاتحہ خوانی اور نوافل و محافل کا سلسلہ جاری رہتا ہے، مگر اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا اس عرس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا باطنی طور پر، اور وہ طوفانی بدتمیزی کا مظاہرہ بھی کرتے نظر آتے ہیں۔ وہ اسے میلے کی طرح سمجھتے ہیں اور اس سے ثواب اور برکتیں حاصل کرنے کے بجائے دوسروں کو ایذا دیتے ہیں۔ ایسے تمام لوگوں سے میری گزارش ہے کہ وہ داتا صاحب کی تعلیمات کو سیکھیں، سمجھیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے سے ہماری مغفرت فرمائے اور ہمیں بھی اپنے انعام یافتہ لوگوں میں شامل کرے۔ آمین ثم آمین۔ داتا صاحب کے حضور چھوٹی سی کاوش ہے ان کی خدمت میں، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ ہمارے چینل کو مزید ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔